والی سرکار نے اگر واقعی پھونک لگا کے اس لنگڑے کو سیدھا کر دیا ہے تو آغا خان ہاسپٹل میں کیوں نہیں بیٹھ جاتا بھائی تو؟ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ گڑبڑ کہاں آتی ہے؟ جہاں آپ کو عقیدت ہو۔ عقیدت اس محبت کو کہتے ہیں جو کسی کی بزرگی کی وجہ سے ہو رہی ہو۔ یہاں لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور لوگ اس عقیدت میں گمراہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کو کسی سے عقیدت ہو گئی نا تو آپ کے دماغ میں کھوپڑی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب یہ جو کہے گا صحیح کہے گا۔ جیسے پھونکوں والی سرکار، لوگوں کو عقیدت ہو گئی نا، اب لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پھونکوں والی سرکار نے اگر واقعی پھونک لگا کے اس لنگڑے کو سیدھا کر دیا ہے تو آغا خان ہاسپٹل میں کیوں نہیں بیٹھ جاتا بھائی تو؟ کامن سینس کی بات ہے نا بھائی، اتنے معذور آ رہے ہیں بائکوں سے گرنے والے، آپ ایک سلنڈر میں پھونک بھر کے دے دیں، ہم اسی سلنڈر سے لوگوں کو اسپرے کرتے رہیں گے، ٹانگیں صحیح ہوتی رہیں گی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن عقیدت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ بس لوگوں نے فرض کر لیا پہنچی ہوئی سرکار ہے یہ، اب پہنچی ہوئی ہے تو جو مردی جھوٹ بولتی رہے سرکار، بکواس کرتی رہے، الو بناتی رہے، لوگ نہیں پیچھے ہٹنے والے۔ وہ آیا تھا نا کہ کوئی عراقی آیا تھا کچھ دن پہلے، وہ پھونکو لگا لگا کے بڑے ہی اس کی تعریف ہے، جی پھونک لگاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا 2 نمبر آدمی ہے۔ کہہ رہے نہیں حضرت آپ کو کیا پتا۔ تو میں نے کہا بھائی کون سی کرامت کی قسم ہے؟ کرامت کا صدور کبھی کبھار کسی سے ہو جاتا ہے، وہ بھی بزرگ ہو۔ یہ تو آیا کرامت سینٹر کھولا ہوا ہے اس نے تو پورا، تو کرامت سینٹر کھول لیا اس نے بھائی پورا۔ تو اتنی کرامتیں تو قرآن میں اہل اللہ کی بیان نہیں ہوئی ہیں جی، ہر ایک کوئی ٹھیک کرتا جا رہا ہے اور جو مسئلہ ہو اس کا حل اس کے پاس موجود ہے۔ لیکن ہمارے بڑے بڑے لوگ متاثر تھے، اس کے بعد جب بھاگا ہے تو پتا چلا کہ یہ بھی ڈرامہ تھا۔ تو یہ عقیدت ہے انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا۔ اللہ کرے بیوی کو شوہر سے عقیدت ہو جائے، کیا خیال ہے؟ یہ نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ محبت تو کرتی ہے، عقیدت نہیں۔ عقیدت کا مطلب کہ بھائی بس محبت ہے، میرے بچوں کا باپ ہے، زیادہ بزرگ نہیں مانتی اس کو کہ جی عقیدت میں پاگل ہو جائے کہ میرے بہت میاں بہت اچھے بچے کیا ہیں۔ بھائی محبت ہے مجھے، میرے بچوں کا باپ ہے، گیس بجلی کا بل دے دیتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، محبت ہے اس وجہ سے، بیوہ نہیں ہونا چاہتی، طلاق بھی نہیں چاہتی۔ عقیدت نہیں ہوتی ہے۔ عقیدت کس سے ہوتی ہے؟ علماء سے، بزرگوں سے، مذہبی رہنماؤں سے۔ اب جس سے عقیدت ہو گئی وہ اگر ٹھیک ہے تو آپ اس سے عقیدت کی وجہ سے ٹھیک ہو جاؤ گے، اور جس سے عقیدت ہوئی ہے وہ اگر 2 نمبر ہے تو آپ اس سے عقیدت کی وجہ سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے عقیدت بہت محبت کر لو جس سے چاہو، اتنا بھی نہیں ہے کہ جس سے چاہو کرو، لیکن اس میں وہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے۔ عقیدت کرنے سے پہلے نا، کسی کو اچھا سمجھنے سے پہلے، اس کی بزرگی کا عقیدہ دل میں بٹھانے سے پہلے بہت دفعہ سوچو، پرکھو اس کو 20 طریقے سے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بزرگ مان لینا، یا بزرگ مان لینے میں تو حرج نہیں ہے، بزرگ بنا لینا، کہ اس سے اصلاحی تعلق قائم کر لینا کہ آج سے میرے یہ پیر صاحب ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا مرشد پیر بنایا ہوا ہوتا ہے نا۔ رشتہ تلاش کرنے میں اتنی تگ و دو نہ کیا کرو، لیکن کسی بزرگ سے بیعت ہونے میں اس سے زیادہ ٹینشن اٹھایا کرو، اس کو پرکھا کرو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ بیعت ہوتے ہیں نا، فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا، اس سے اصلاح لے رہا ہوں، یہ بہت مبارک عمل ہے، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جب مبارک عمل ہے جب جس کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہو وہ 2 نمبر آدمی نہ ہو، وہ کیا ہو؟ وہ 1 نمبر ہو، اس کے پاس علم بھی کامل ہو اور عمل بھی کامل ہو اور اصلاح کرنا بھی جانتا ہو اور سوسائٹی کا بھی علم ہو۔ 4 چیزیں ہیں اس زمانے میں کسی کو بزرگ بنانے کے لیے، چاروں میں سے ایک شرط بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوگی نا، وہ الٹا نقصان ہوگا آپ کو۔ میں پہلے مثال سے سمجھاتا ہوں، اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں، یہ بات بیچ میں آ گئی نا۔ دیکھو جب آپ کسی سے جسمانی علاج کراتے ہو، بزرگ کیا کہتے ہیں؟ جس سے روحانی علاج کرایا جائے۔ روحانی کا مطلب وہ جن چڑیل بھوت والا نہیں، وہ تو بزرگ ہوتے ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ بزرگ نہ ہو تو ہوگا وہ۔
روحانی کا مطلب یہ ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے, نیک اعمال کا شوق پیدا ہو جائے, گناہوں سے نفرت ہو جائے. کبھی گناہ اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو توبہ کے بغیر سکون نہ ملے, صدقات و خیرات کا جذبہ پیدا ہو جائے, دولت کی محبت نکل جائے, شہرت کی محبت نکل جائے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے, جنت کی لالچ پیدا ہو جائے, جہنم کا خوف پیدا ہو جائے, سستی کاہلی جو عمل میں ہو رہی ہے وہ سستی چستی میں تبدیل ہو جائے. اس عمل کو روحانی علاج اور اصلاح کہا جاتا ہے شریعت کی روشنی میں. انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک جسمانی اور ایک روحانی. جسمانی ڈاکٹر کہلاتے ہیں, روحانی ڈاکٹر بزرگ کہلاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام جسمانی علاج حکیم اور طبیب سے کرواتے تھے, روحانی علاج کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں پہلے جہاں میں رہا کرتا تھا, ایک صاحب آئے, وہ چینی پہ دم کر کے دیتے تھے اور شوگر ٹھیک ہو جاتی تھی. چینی پہ شوگر. اور پھر وہ کیلا کھلاتے تھے, ایک کیلا, اس کے بعد زندگی بھر کیلا نہیں کھانا. ایسے ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں تاکہ لگے مریض کو کہ کچھ ہو رہا ہے. تو وہ شوگر نہیں, دمے کا علاج کرتے تھے. پیدائشی دمہ ہوگا تو ایک کیلا کھلاؤں گا اور یہ, اور بس وہ جا رہے ہیں بھائی, شفا مل رہی ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک آدمی کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ وہ دمہ ختم ہو گیا, وہ ساتھ ساتھ یہ بڑے ہوشیار ہوتے کہتے ہیں علاج بھی جاری رکھیں آپ. تو 100 میں ایک آدمی تو ویسے ہی ٹھیک ہوتا ہی ہو اللہ کی قدرت سے, تو وہ پھر اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں. پھر رش لگ جاتا ہے. جب ایک دفعہ رش لگ گیا نا کہیں, اب اس رش کو بھگانا. میں اس پہ ایک چھوٹا سا بس بات سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, پھر باقی سوالات ہو گئے نا پورے سوال. تو آج بیان بھی تھوڑا شارٹ ہوا ہے تاکہ سوالات کی پرچیاں نمٹ گئیں ہماری. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے, بہت سارے تجربے ہم نے اسکولوں میں کیے ہیں. بڑی مزے کی زندگی ہوتی ہے اسکول کی, بہت یاد آتا ہے اسکول کی جو زندگی ہے نا. تو اسکول میں یہ ہوتا تھا کہ ڈرامے یہ ہوتا تھا کہ کوئی لڑکا کیا کرتا تھا, آ کے کھڑا ہو جاتا تھا, ایسے کوئی رسی پھینکی ہوئی جیسے سانپ ہے, یہ مرا ہوا سانپ اگر بچے کو نظر آ جائے نا, وہ تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا. وہ ہوتی رسی تھی. اب 4-5 شرارت کرتے تھے کہ بھئی دیکھی کہ رسی ہے, تو 4-5 اور آ گئے, ان کو دیکھا دیکھی 4-5 اور آ گئے. اب جب تھوڑا سا جب مجمع لگا نا, تو سب کو پتہ چل گیا ہے کچھ بھی نہیں. تو اب انہوں نے سوچا کہ ہمیں جب بیوقوف بنایا تو ہم بھی پچھلے والوں کو بیوقوف بنایا. تو کہنے اڑی ابے یہ ہوئی بشدھا, ابے اتنا بڑا سانپ, ابے یہ. اب کیا ہے کہ وہ جو پہلے والے تھے وہ تو نکل لیتے تھے, اور بعد میں پھر مجمع شروع, پبلک آ رہی ہے, اتنا بڑا مجمع. اب لوگوں کو اس سے غرض نہیں کہ ہے کیا, آپ لوگوں بھائی کچھ تو ہے نا, جب اتنے لوگ ہیں کچھ تو ہے نا. یہ جو نئے نئے ہوٹل کھولتے ہیں نا, 3 دن تک فری کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ ایک دفعہ رش تو لگے, رش لگ گیا, پھر کھانا اچھا ہو برا ہو, ایک دفعہ دکان چل پڑی شہرت ہو جاتی. وہ ایک چھوٹی سی بڑی مزے کی بات ہے, آپ کو سناتا ہوں. ایک دفعہ یہ ہوا کہ کسی بازار میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو دیکھا کہ جنازہ آ رہا ہے. وہ اصل میں کوئی چرسی ہیروئنچی مر گیا تھا, ایک ہیروئنچی مر گیا. تو اس کے ہیروئنچیوں نے سوچا اب اس کا کیا کریں یار, ہیروئنچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کون ابا ہے کون اماں ہے, ان کی کہاں خاندان ہے. وہ مر گیا, انہوں نے کہا ہمارا بھائی ہے مر گیا تو کیا کریں. تو وہ بیچارے نشے میں تھے, انہوں نے کیا کیا, اس کو کفن وفن پہنا کے چارپائی کندھے پہ رکھی, چلنا شروع کر دیا. بس ان کو نہیں پتا, وہ تو ہیروئنچی کو کیا پتا. انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں. جا رہے ہیں تو جیسے ہی لوگوں نے جنازہ دیکھا, تو بازار میں جس دکان والے نے بھی دیکھا, تو ہر آدمی تھوڑا سا کندھا دیتا ہے نا جنازے, تو لوگ آ گئے. اب جیسے جیسے لوگ آتے گئے, یہ لوگ آہستہ آہستہ کر کے کھسکتے چلے گئے. کسی کو کیا پتا کہ پہلے کون تھا اور بعد میں کون. اب مجمع دیکھ کے مجمع اور آ گیا, وہ مجمع بڑھتا جا رہا ہے. اب مجمع بڑھتا جا رہا ہے, جنازے کی چارپائی چلتی جا رہی ہے, چلتی جا رہی ہے. دکانیں ختم ہو گئی, شہر ختم ہو گیا, پہاڑ آ گئے, دریا آ گئے, جنگل آ گئے. لوگ جا رہے ہیں, بولے بھائی اس کو دفنانا کہاں ہے, کدھر جانا ہے بھائی لے کے. اب وہ آٹومیٹک ہو گیا. تو جیسے وہ جنازہ آٹومیٹک ہو گیا تھا نا, خودکار طریقے سے چلتا چلا جا رہا ہے. وہ چرسی وہ اپنے بیٹھے ہوئے وہاں سٹے لگا رہے, بولے ہماری ٹینشن ختم. تو ایسے ہی یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں, ان کی دکان چلنے کی دیر ہوتی ہے,
اس نے شوگر کا علاج کر دیا, اس نے گردے سے پتھری کھینچ کے نکال دی, اس نے یہ کر دیا, اس نے فلانے کی شادی کرا دی, بے اولاد کے بچہ پیدا ہو گیا ہے, ایسا یوں کیا. ایک دفعہ دکان چل جائے پھر آپ ان کے خلاف دلائل کی انبار لگا دو, پبلک کہتی ہے ایک دفعہ ٹرائی کرنے میں جا کے آ رہا ہے, بٹ ٹرائی کے چکر میں ان کی دکانیں چل رہی ہوتی. تو اس لیے ایسا ہوتا ہے, اس لوگوں سے متاثر نہ ہوا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.